اللہ جل شانہ نے فرمائے کہ تو کو کثرت آرزو نے ہلاک کی الہاکم التکاثر تو کو کثرت آرزو نے ہلاک کی تے ہلاکت دے اندر تساں آئے وے زیادہ طلبی دی وجہ کنو آئے وے فرمایا حتی زرتم المقابر رب نے فرمایا حتی کہ تساں قبریں پہنچ گئے صاحب تھوڑا جیاں غور فرمے سو آج انسان ہمیشہ ہی مال دی کثرت دے چکر دے اندر ہے سارے اصل آمڑ دا مقصد کیا ہے کت واسطے سا کو تخلیق کیتا گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کہ لاہب تو مراد جڑا ہے او چیز ہے جڑی انسان کو اصل مقصد کنو ہٹا شو میں سادہ الفاظ ہو سن لیکن ذمہواری کو تبودی یا رب دے قرآن کو سی یا نبی دے فرمان کو سی ذمہواری ہو سی فرمایا لاہب تو مراد ہر وہ چیز ہے کو بند کر چھوڑو بالکل ہر وہ چیز ہے جڑی انسان کو انسان دے اصل مقصد تو ہٹا چھوڑے اور سارا اصل مقصد کیا ہے سورہ زاریات 27 سپارہ رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا کہ اساں انسانے کو جننے کو اس واسطے تخلیق کیتے تاکہ ساری عبادت کرے انہیں انسان دا اصل مقصد رب کو راضی کرنے اور اساں مال دے طلب دے اندر ہیں فرمایا میرے پاک نبی فرمایا جڑا انسان ہر وقت گال کریں دے کہ اے مال بھی میرا ہے اے مال بھی میرا ہے ہما وقت مالی دے الفاظ انسان پیا کریں دے محبوب فرمیدن تیرا مال ہے کیڑا غور فرمے سو نبی سے ہی نے فرمائے کلمہ پڑھنے لے مسلمان بیٹھے ہوئے میرے نبی نے فرمائے انسان تیرا مال ہے کیڑا تو تاج لوگیں دے سامنے شوخی بیان کریں دے فلاں رقبہ بھی میرا ہے فلاں بلڈنگ بھی میری ہے فلاں گڈی بھی میری ہے فلاں چیز بھی میری ہے اللہ دے اللہ کو متکاثر انہیں چیزیں تے کو ہلاک کر چھوڑے انہیں دی وجہ کنو تو ہلاک تھی گئے نبی سے فرمائے اے جڑے تو لوگیں کو دسے نے اے مال بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے فلاں چیز بھی میری ہے فرمایا نہیں تیرا مال کہہ رہا ہے نبی رحمان دی زبان تو نکلے الفاظ میرے پاک نبی نے فرمائے تیرا مال او ہے جڑا تو کھا کی تھے میرے نبی نے فرمائے تیرا مال او ہے جڑا تے پاک پرانا کر چھوڑے نبی نے فرمائے تیرا مال او ہے جڑا تے صدقہ خیرات کر کے آخرت واسطے بھیج چھوڑے باقی جڑا پیچھو بچائی کھڑے اے تیرا نہیں اے تیرے وارث اور فرمایا کہ تیرے وارث تیرا کفن بھی میلا کوئی نہ تھی مانڈیسن پہلے تقسیمہ شروع ہو گئی فرمایا تیرے جنے واسطے تو ہما وقت زندگی دی تگو دو ہی چیز واسطے کہ میں مال کٹھا کرا اور وارث تیرے نال کتنی وفا کریں دن تے کو تا تیرے مال دے بھی چو کھٹڑا بھی نال کوئی نہیں دے بلکہ آنکھیں میں دے فلاں مسجدی چوئی دی چار پئی کھن کے آؤ تاکہ کو قبرستان چاہ کے فرمایا تیرے ورثہ تیرے نال اتنا بھی نہیں کریں دے کہ تے کو غسل دے سکن بلکہ سجا میں دے مولوی کو سلو ایکو غسل دے وے تے کہیں خود بھی سوچے کہ جنہیں لوگے واسطے جیری اولاد واسطے میں جائز اور نجائز طریقے دے نال مال پیا کھٹا کرے نا منل کتنا وفا کرے سے نبی سے ہی فرمیدن تے کہیں سوچے ہی چیز کو حتیٰ زرتم المقابر نبی سے نے فرمائے حتیٰ کہ تو قبرے دے اندر تو سا چلے گئے وے ایو ہی مال کٹھا کریں دے صاحب غور فرمے سو نبی کریم علیہ السلام نہ فرمان صاحب ترمذی شریف امام ترمذی نے ترمذی شریف دے اندر حدیث دی تخریج کریں دے ہیں فرمایا انسان تو کب مٹی دے ہوتے اس زمین دے ہوتے چل دا ودے تے کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ قبر تے کو کتنی آوازاں پہی دیں دی ہے صاحب ترمذی شریف فرمایا قبر روزانہ آواز دیں دیئے اور آواز کیسی ہوں دیئے فرمایا آدھی ہے انا بیت الغربہ انا بیت التراب انا بیت الوحدہ انا بیت الدود قبر اس ٹیم آواز پہنے دیئے آدھی ہے میں غربت مسافرت دا گھر کچھ چاہ کے آؤں فرمایا کہ میں تنہائی دا گھر
قبر آواز نے دیئے میں کیڑے تے مکوڑے دا گھر ہاں صاحب ای واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزورها میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں پہلے میں تو کو منع کیتا ہے قبر تے نہیں وجنا پہلے میں تو کو روکیا ہے قبرستان دے اندر نہیں وجنا قبریں دی زیارت نہیں کرنی فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ میرے پاک نبی نے فرمایا ہن میں محمد حکم دینا ہن قبر تے گئے کرو آج روکیا میں دے قبرستان کے کرن میں دے وے جی نبی دا حکم ہے کنتو نہیتکم عن زیارت القبور کہ قبریں دی زیارت کرن واسطے نہ ونجو میں دا اللہ واسطے نبی دا فرمان پڑھ نہیں تا پورا پڑھ یہ واسطے سارے بزرگ ہیں کہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو مگر نہیں آتی بخاری فرمایا پڑھنے ہی تا پورا فرمان پڑھ ادھا پڑھ کے نبی دے غلامے کو گمراہ نہ کر میرے مصطفیٰ نے فرمائے میں تو کو اس واسطے قبرے تو ونجن کنو روکیا ہائی کہ ان ویلے مشرکین جا قبرہن ان ویلے کفار جا قبرہن ہون قبرے دی اندر مسلمان پہنچ چکن این واسطے میں محمد ہوا کو آدھا ہون قبرے دی زیارت کیتی کرو بے نیاز دے پیارے حبیب یا رسول اللہ اسا قبرے دی زیارت کروں سکو فائدہ کیا تیسی میرے نبی نے فرمائے تذکر الآخرات وکو آخرت یاد آس سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری وقتی نزاکت کو دیکھ کے مزید آیات بینات تھوڑی چھوڑ کے تھوڑی خدمت دے وچ آخری آیت دے حوالے نال گفتگو کرا فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ارادت ہے کہ تکاثر صورت دی مکمل تفسیر اور نبی دے فرمان دے نال چلدا جلا لیکن وقت کافی قلیل ہے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ فرمائے دے تھوڑے کنو میں ایک چیز دا سوال کرے سے ایک نعمت دا سوال کرے سے صاحب کوئی ہے جڑا ہر نعمت دا جواب دے سے ہر نعمت تو ہٹوے نہیں ہے کہیں ایک نعمت دا اللہ دی کہیں ایک نعمت دا کوئی انسان جواب دے سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں میں آجی کتاب دے اندر مطالعہ کر کے صبح دی نماز کنوں پہلے میں اگال پڑھئے کہ دنیا دے 10 امیر ترین لوگاں دے وچ ایک ایسا انسان ہے جنہاں اناسس نقل کیتا گئے فرمایا کہ اوکو اللہ نے ایک تکلیف دیتی ہے اور ایسی تکلیف دے اندر ہے کہ اے جڑی آنکھ خود بخود کھلتی تے بند تھی دیئے ان دے کنو اللہ نے اے نعمت گھن کی دی ان دی آنکھ خود کھلتی تے بند نہ تھی دی ہے وہ جرے ویلے آنکھ کھولنا چاہوے ہاں آنکھ دے نال دیکھنا چاہوے اور ڈاکٹر نے کو سریندہ آئی ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لا کے ان دی آنکھ کو کھلے نہان تے او دیدھا آئی دنیا کو جرے ویلے اوکو سمڑ دا ارادہ ہوئے ہاں او سلوشن ٹیپ لہاوے ناتے ان دی آنکھ بند تھی ویندی ہے اپنی مرضی دے نال اے آٹومیٹک سسٹم جڑا اللہ نے عطا فرمائے ایڈو تنکا اٹھی کے آدھا پہ ایڈو گرد و غبار آدھا پہ ایڈو آنکھ بند تھی ویندی ہے اے انسان تو تائیں آٹومیٹک سسٹم دا جواب ہی نہیں لے سکتا ہی ایک نعمت دا جواب نہیں رہ سکتا جلے وہ اناسس کو پوچھا گے کہ تو دسائیں بیماری کنو تے کو نجات ملے تو کتنا خرچہ کرنا چاہنے وہاں کہ میں کو بالکل کنگال کر دیتا ونجے میری ساری دولت گھن کی دی ونجے میرے جسم دے کپڑے ہی بیچ لیتے ونجے لیکن میں چاہدا کہ اللہ یہ میں کو نعمت لے دے میں چاہدا کہ میں ٹھیک تھی ونجا میری آنکھلی نعمت میں کو مل پوے اے آنکھ کھلن تے بند تھی وان خود بخود شروع تھی ونے صاحب ایک آنکھ دی نعمت دا اور خالی دے ہلن دا جواب انسان نہیں دے سکتا جڑا رب نے آٹومیٹک سسٹم کیتے تے اون رب دی بارگاہ دے وچ کیڑی چیز دا تو جواب دے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بارگاہ دے وچ جبریل امین آئے جبریل آ کے عرض کیتی ہے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ دے سامنے پہنچن خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو پہنچن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے غلاموں ہونے میرے کو جبریل امین آئے ایک حدیث مبارکہ انشاءاللہ ٹائم پورا تھی فرمایا جبریل امین آئے اور جبریل آ کے ایک بندے دی گال سنا گے
صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل تو کو کیا آکھ کے گئے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائے میرے غلاموں جبریل آئے، جبریل آ کے یہ گال کر گئے کہ ایک ایسا انسان ہے ان للہ عبدا من عبادی کہ ایک بندے دے وچوں اللہ دا ایک بندہ ہے عبد اللہ 500 سنہ اور 500 سال انہیں عبادت کیتی ہے۔ اج تھواری تے میری عمر 100 سال تک بڑی مشکل کوئی اگر پہنچ گئے تو بڑا پرافٹ دے وچ رہ گئے اگر نیک اعمال دے نال زندگی بسر کیتی ہے۔ فرمایا 500 سال انہیں اللہ دی عبادت کیتی ہے اور عبادت کیڑی جگہ دے اتے کیتی ہے؟ سنگ مرمر دے اتے بہ کے مسجد کلینا بھی چھاپی آنتے اتھا ون کے سجدہ کیتے نانا میرے پاک نبی نے فرمایا سمندر دے اندر ایک ٹیلے دے اتے بہ کے جتھاں کو دنیا دیکھن والی کوئی نہ ہے 500 سال اتھا بہ کے عبادت کیتی ہے۔ جبریل آدھے یا رسول اللہ جلے اندے مرن دا وقت ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ چند سوال کیتن رب کو عرض کیتی سی سآلا ربہو عند وقت الاجل اللہ دی بارگاہ دے وچ موت دے وقت عرض کیتی سی بے نیاز میں کو موت کا تدیمنی ہے این یقبضہو ساجدہ میں کو موت دینی سجدے دے وچ دے بے نیاز جلے میں کو موت آوے میرے جسم دے وچو روح نکلے بے نیاز ہوں ویلے میں حالت سجدہ دے وچ ہوں کیوں میں تیری عبادت کیتی ہے میں تیری تسبیح اور تحلیل کیتی ہے میں تیرا ذکر کیتم میں قیام وچ رکوع پڑھم میں رکوع دے اندر ون کے بھی تیری تسبیح کیتی ہے قیام دے اندر بھی تیری تسبیح کیتی ہے اور میں سجدے دے وچ بھی ون کے تیری تسبیح کیتی ہے بے نیاز جڑا سجدے دے وچ مزہ آئے جڑی لذت میں کو تیری بارگاہ دے وچ سجدہ کرن دی آئی ہے او کہیں جگہ دے اتے نہیں آئی بے نیاز میں چاہنا قیامت علی نہار لوگ پتہ نہیں کیمیں قبریں چو اٹھ سن میرے نبی دا فرمانے جڑا انسان جڑی حالت دے اندر مر گئے ہوں حالت دے اندر کو اٹھایا ویسی نبی فرمیدن ہوں حالت دے اندر ہوں انسان کو دوبارہ اٹھایا ویسی تے جڑے ویلے لوگ کئی حالات دے اٹھ سن میں ہوں ویلے سجدے دی حالت دے وچ اٹھا میری دوجھی اپیلے ہے وَأَلَّا يَجْعَلَ لِلْأَرْضِ وَلَا لِشَيْءٍ يُفْسِدُهُ آکھیسی میں کو کوئی چیز بھی میرے جسم کو کھاوے نہ میرا جسم گلے بھی نہ میرا جسم پھٹے بھی نہ میرا جسم اویں سلامت رہ بنے جبریل عرض کریں دے بے نیاز اللہ جل شانہ نے اوکو اس سمندر دے اندر ایک نعمت عطا فرمایا سارے سمندر دا پانی کوڑا ایک انگل دے برابر اللہ نے مٹھے پانی دا چشمہ جاری فرمایا جرا وہ مٹھا پانی استعمال کریں دا ہے اور اللہ نے ایک انار دا درخت لایا وہ انار دے درخت دے اتے روزانہ ایک دانا انار دا تھی دا ہے جڑا وہ انسان پٹیں دا ہے پٹ کے تے کھا گندہ ہے جلے وہ کھاوے ہاں سستی دور تھی وے دی ہے جسم میں طاقت آوے دی ہے یا رسول اللہ جڑے ویلے او دنیا تو اے آج بھی میں جڑے ویلے تھوڑی خدمت آنا میں اون جزیرے تو تھی کے آنا اون بندے کو دیکھ کے آنا آج بھی اون میں حالت سجدہ دی اندر ہے اور اون حالت دی اندر ہے اون دے جسم کو کچھ بھی نہیں تھیا اون دے جسم پھٹا بھی کوئی نہیں اون دے جسم سڑا بھی کوئی نہیں کہیں چیز نے ان کو نقصان بھی کوئی نہیں دیتا بے نیاز دے پیارے حبیب فرمیدن میرے غلاموں چڑے ویلے ہوں انسان کو رب دی بارگاہ دے وچ قیامت علی نہار پیش کیتا ویسی جائے 500 سال عبادت کیتی فرمایا چڑے ویلے وہ انسان اللہ دی بارگاہ دے وچ ویسی ادخلو عبد الجنت برحمتی میرا رب فرشتے کو حکم فرمیسی کہ ای میرے بندے کو میری رحمت دے نال جنت اچ گھن ادخلو عبد الجنت برحمتی فرمایا کہ میری رحمت دے نالی کو جنت دے اندر گھن ونجو نبی سے فرمیدن میرے غلاموں اگو جواب دیسی آکسی قائسو عبدی بنعمتی علیہ و بعملی او تھا آکسی بے
نیاز تیری رحمت دے نال میں جنت وچ ونجا او میری 500 سال دی روزے داری او 500 سال دی میری شب بیداری او 500 سال دی میرے سجدے او 500 سال دی میرے تلاوتاں او 500 سال دی میری تسبیح و تحلیل بے نیاز میں اپنی عبادت دے ذریعے جنت وچ ونجنا چاہنا اللہ فل فرشتے کو حکم فرمے سی ادخلو عبد الجنت برحمتی رب فرمے سی نہیں ہکو میری رحمت دے نال جنت وچ گھن ویسو او ولک سی بل بے عملی میں اپنے عمل دے ذریعے ونجنا چاہنا محبوب فرمے دن رب تریجی واری فرمے سی او ولک سی بل بے عملی اللہ فرمے سی ہون ایدی اپنی خواہش جو ہے ایدی اپنی تمنا جو ہے ایدی اپنی منشا جو ہے کہ میں اپنے عمل دے نال جنت وچ ونجنا چاہنا ہون ای میرے بندے کو میزان عمل تے گھن جی ہونی کو ترازو تے گھن جی لو جڑا کچھ میں کو عطا کیتے اون دا موازنہ کرو ایدی عبادت دینا فتوجد نعمت البصر قد احاطت میرے پاک نبی نے فرمائے ایک اکھ خالی نعمت نوہائی اکھی نہیں ایک اکھ خالی نعمت ایک پلڑے چ رکھی ویسی 500 سال دی عبادت ایک پلڑے چ رکھی ویسی تے اکھ خالی نعمت ود ویسی 500 سالہ عبادت گھٹ ویسی نبی صحیح فرمایا اللہ اکسی ہون مرضی جو ہیندی ہے میجا باقی نعمتہ دا باقی ہے حالی تا نعمتہ بچہ کھڑیں ایندی عبادت تا مک گئی ہے 500 سال دا ایندہ کیا دھرا تا سارا مک گئے نبی رحمت فرمیندن فرمایا اس تو بعد اللہ فرمیسی کو ہون جہنم اچ گھلو 500 سال دی سہرگاہی 500 سال دی شب بیداری 500 سال دے رکوع و سجود ایک اکھ دی نعمت دا ایک آنے دا مقابلہ نہیں کر سکے صاحب اساں 40 تے 50 سال عمر علیہ کیڑی چیز دا حساب دے فرمایا ہی کو جہنم اچ گھن ونجو او اتھائی آکسی بے نیاز میں کو پتہ چل گئے تیری رحمت تے تیرے فضل دے بغیر نہ دنیا تے گزارا ہا نہ آخرت تے گزارا ہے اور مہربانی فرما اپنی رحمت نال جنت تے رب ذوالجلال حکم الحاکمین جنت عطا فرمے سی او جنت تے چلیا ویسی ایک حدیث مبارکہ انہیں چند منٹ دے ویچے انشاءاللہ ختم کرے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرمیدن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت علی نہار ایک انسان اللہ دی بارگاہ دے وچ پیش تھی سی اور نبی کریم علیہ السلام صحابہ دے سامنے بیٹھن اچانک میرے محبوب نے تبسم فرمائے میرے محبوب نے تبسم فرمائے بل خود ہی میرے پاک نبی نے فرمائے حل تدرون ما اضحکو تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کو حکم فرمائے نبی صحیح نے تو آپ کو پتہ ہے یہ تبسم کیوں فرمائے یہ مسکراہٹ دی وجہ کیا ہے صحابہ عرض کرنے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جان دے محبوب تسا جان ساکو نہیں پتہ ساکو دساؤ چاہ سونے محبوب نے فرمائے میں دے دا بیٹھا میدان محشر ہے سارے عقیدے دا گلشنی دیکھو نا جی جڑیاں صدیاں بعد گالی ہاں نہ صحیح نبی صحیح نے پہلے فرما دیتے پتہ چل دے صدیاں بعد جڑا کچھ تھیمنے محبوب کنو چھپے ہویا کہنی جڑا کچھ بولنے محبوب کنو او بھی چھپے ہویا کہنی محبوب سن دے بھی ہیں محبوب ملاحظہ بھی فرمائے محبوب علیہ السلام نے فرمائے میں ایک اپنے امتی کو ایک بندے کو دے دا بیٹھا رب دی بارگاہ دے وچ کھڑے تے بڑی سادہ گفتگو کریں دا کھڑے یا ٹاکی گفتگو کھڑا کریں دے اپنے الفاظیں چاکھاں تے ہوں گفتگو دے وچ اپنے آپ کو پھسیں دا کھڑے اور پھسیں دا کیویں کھڑے اللہ دی بارگاہ دے وچ پیادے بے نیاز تے میں کو ظلم کنو بچائے اللہ فرمائے ہاں ظالم کنو بچائے بھی اللہ فرمائے ہاں میں تیری بارگاہ دے وچ ایک عرض کریں دا آج یہ اپنی مخلوق کنو میرے بارے نہ پوچھ یہ مخلوق کو میرے بارے کوئی سوال نہ کر کہ میں زندگی کی میں گزاری ہے انہیں کنو نہ پوچھ بے نیاز اگر پوچھ دیں تو میرے جسم کنو پوچھ میرے بارے پوچھ نہیں میرے جسم کنو پوچھ یہ اپنی مخلوق کنو نہ پوچھ
محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمیندے کتنا سادہ ہے اپنے آپ کو پیا پسندے. رب فرمیندے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے رب نے فرمائے میں تیرے جسم دا چیکر تے کو بڑا چھوڑے, میں حساب تیرے جسم دا تیرے کنو تیرے سپرد کر دیتے. فرمایا پیچھے اللہ نے منہ دے اتے چلئیے مہر تے پیچھے ہاتھ بولن پائے گا. صاحب آج تو اسا آج انسان لک دے ہیں لوگیں کنو, انسانے کنو لک دے ہیں گناہ کریں دے ہوئے. سوچتا صحیح اتھا کر کی میں لک سے جرے تیرا ہاتھ بولیندہ پیا اس ہاتھ بولن شروع کیتے نبی صحیح فرمیندے دفتر کھول لیتے سی. وال پیر بولن شروع تھے دفتر کھول لیتے, وال اکھی بولن شروع تھے دفتر کھول لیتے, وال کان بولن شروع تھی گئے, وال سر بولن شروع تھی گئے, والا سارا جسم پیا بولیندے. مختصر کریں دے ہیں حدیث طویل مختصر کریں دے ہیں. فرمایا اپنے چمڑے کو پکڑ کے آدے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. اپنے چمڑے کو پکڑ کے آدھے تو بھی بولن لگے, تو بھی میرے خلاف گواہیاں دیون شروع کر دیتے نہیں. جلے چمڑے کو پکڑ کے آکے سی نبی صحیح فرمائے چمڑے دے وچو آواز آئیے قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. چمڑا آدھے تو آج پریشان تھیا کھڑے کہ میں کیویں پیا بولینا. جسم دا چمڑا انسان دا چمڑا پیا دے تو پریشان ہے کہ میں کیویں پیا بولینا. آکے سی جڑے رب نے تیرے منہ دے وچ زبان رکھ کے بولن دی طاقت دیتی ہے, وہ رب نے ہی تیری کھال کو بھی طاقت عطا کر کیتی ہے بولن. جناب والا اتھا پیچھے حکم ہو سی اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اکبر الہ آبادی آدھے ہم کیا کہیں کہ احباب کیا کارنمائیاں کر گئے, بی اے ہوئے, نوکر ہوئے, پنشن ہوئی, پھر مر گئے. یہ کچھ ساری زندگی ہے. نوکری مل پوے, ڈگری مل پوے, نوکری مل پوے, والوں تو بعد پنشن ملے وال مارے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہی دوتے صاحب کون عمل کرے سی. اقول قولی هذا استغفر اللہ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. کریں زندگی ساتھ لیتا تو انشاءاللہ مفصل یہ صورت دوتے گفتگو کی تیرسی.